نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او كما قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید صدق اللہ العظیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لے لیا تو قربانی کے جانور کے لینے کے بعد آپ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو کیا ذبح کرتے وقت اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو اس حوالے سے آ کر کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا بتاتے ہیں ہمیں۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تو یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اسی جانور کو کھانا حرام ہے، وہ جانور حرام ہے، کھا نہیں سکتے آپ۔ لیکن مسئلہ یہ کہ کافر کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے؟ بھائی کافر اگرچہ بسم اللہ پڑھ بھی لے لیکن پھر بھی اس کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر اہل کتاب میں سے یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے اگر کوئی حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیسائی مانتا ہے یا یہودیوں میں سے کوئی حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کو آج بھی مانتا ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر قربانی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اسی صورت میں وہ جانور حلال ہوگا، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور اگر ابھی بات آ رہی ہے مسلمانوں کی کہ اگر کسی مسلمان آدمی نے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا جانور حرام ہوگا؟ فرمایا کہ اگر اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھیے یا بھول میں نہیں پڑھیے۔ اگر مسلمان آدمی نے جانور ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھیے تک بھی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا ہے تو اسی صورت میں یہ جانور حلال نہیں ہوگا، یہ جانور حرام ہے۔ اور اگر اس مسلمان آدمی نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بہت ساری جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جانور کبھی کبھار جو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں وہ بسم اللہ بھول جاتے ہیں، جو ذبح کرنے والے قاصی ہے یا جو مالک ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو اگر بھولنے والی حالت میں اگر آپ نے ذبح کر لیا تو یہ جانور حلال ہے، کیونکہ شریعت کے اندر بھول معاف ہے۔ دیکھو اگر روزے کی حالت میں آپ نے اپنی بیوی سے بھول میں ہم بستری کر لی پھر بھی معاف ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بھول میں کھا پی لیا تو پھر بھی معاف ہے۔ روزے کی حالت میں یا دوسری بھی صورتیں ہیں جن میں بھول معاف ہے، اور یہاں پر بھی اگر آپ نے بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اسی صورت میں آپ کے لیے یہ جانور کھانا حلال ہے۔ ہاں ایک صورت میں حرام ہے جب آپ جان بوجھ کر یہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کے جانور کو ذبح کرتے وقت ایک نہیں بلکہ دو جنے ہیں، دو آدمی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو دونوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی جو ذبح کے فعل میں دونوں شریک ہیں۔ مثال کے طور پر قاصی ذبح کرتا ہے، وہ کہتا ہے مالک کو آ جائے آپ بھی ہاتھ ڈالیں اس میں چھری میں، یا دوسرے دو یا تین بھی ہو جاتے ہیں جو بھی ہاتھ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھیں۔ اگر یہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے جان بوجھ کر تو اسی صورت میں بھی یہ جانور حلال نہیں ہوگا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ چیز کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہ جو ہم قید لگاتے ہیں کہ بھائی جو جان بوجھ کر اگر نام نہ لے تو پھر حرام ہے، اگر بھول کر نام نہ لے تو پھر حلال ہے، یہ کیوں؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ بھول کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر آپ نے بھول میں کچھ کھا پی لیا یا بھول کے اندر کوئی چیز کر لی تو یہ آپ کے لیے معاف ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ نے نماز کے لیے بھی یہ کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیا ہے نماز میں، تو پھر بھی آپ ان کے مشرک ہو جائیں گے۔ جان بوجھ کر کرنے میں اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم کوئی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح الفاظ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا جان بوجھ کر تو اسی صورت میں آپ کی یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ بات آپ نے غور سے توجہ کی ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں۔ تو دیکھو اگر قربانی کے اندر بھول ہو جائے تو آپ کا جانور حلال ہو جائے گا، اگر آپ کی روزے کے اندر بھول ہو جائے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے اگر نماز کی حالت میں کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نماز میں آپ نے کہا بھول میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسی صورت میں نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ یہ کیوں؟ حالانکہ بھول تو معاف ہے
لیکن نماز کی حالت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھول معاف نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جس چیز میں ہم انسانوں پر اگر بوجھ ہو رہا ہے تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھول معاف کیے، اور جن چیزوں میں ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہو رہا، بار نہیں ہے، تو ان چیزوں میں بھول معاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کر دیا تو وہی آدمی دوبارہ اپنی خوشی سے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھول میں جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھے اور جانور حرام ہو جائے گا، تو یہ انسان، یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات سے متاثر ہوگا اور بدظن ہو جائے گا کہ یار کس طرح یہ شریعت ہے، کتنی بڑی یہ دین دکھا ہے، جو ہمیں اگر بھول میں بھی اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا ہے اور ہمیں جو جانور حرام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی بڑی چیزوں میں بھول معاف فرمائیے۔ چھوٹی چیزوں میں تو معاف نہیں ہے، لیکن بڑی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بھول معاف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔